ہمارا موضوع ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اور مختلف حوالوں سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ سب سے بنیادی اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل چیز دنیا کی اللہ کا ذکر ہے، جو انسان کے آخرت میں تو کام آنے ہی والا ہے۔ اور یقیناً ذکر اللہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان ذکر اللہ سے وابستہ ہو جائے پھر آخرت میں اسے نعمتیں اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ذکر اللہ کے بے شمار فوائد ہیں، جس میں سے بہت سے فوائد کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کیا۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کائنات دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو چاہیے وہ ہے اطمینان قلب، سکون اور اطمینان۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ روح کی اور قلب کی، دل کی غذا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو گویا کہ اس کا دل مضبوط اور قوی ہونے لگتا ہے، توانا ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی مصیبت اور تکلیف اسے اللہ سے غافل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دنیا میں رحمتیں، برکتیں یہ بھی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز اللہ کے ذکر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے شیطان سے آزادی۔ کائنات میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور وہ ایسا دشمن ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی چالاک، بہت ہی شاطر، اور انسان کی کمزوریوں سے آگاہ۔ اگر دشمن کو اپنے دشمن کی کمزوریاں پتہ چل جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی کمزوریوں سے آگاہ اور انسان کے اندر موجود خواہشوں سے باخبر ایک انتہائی شاطر اور چالاک ہمارا دشمن، جسے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسان خبردار ہو جا، شیطان تیرا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو، اسے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن یہ ایسا شاطر ہے اور ایسا چالاک ہے کہ یہ انسان سے دوستی کر لیتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں یہ انسان کا ہمدرد بن کر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، جب وہ انسان کا دوست بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان سے اس کا ہتھیار چھینتا ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت۔ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سب سے پہلا حملہ شیطان جو دوست بننے کے بعد، انسان پر غالب آنے کے بعد انسان پر کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، منافقین کے تذکرے میں اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں جن پر شیطان غالب آ گیا، جن پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ استحوذ علیہم الشیطان، یہ منافق وہ لوگ ہیں جسے شیطان نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اولئک حزب الشیطان، اب یہ شیطان کی جماعت بن چکے ہیں، شیطان کے دوست بن چکے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور اے انسان خبردار ہو جاؤ، شیطان کی جماعت دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ جو شیطان کا یار بنا پھر وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ اور یاری اور دوستی اگر شیطان کی چھوڑنی ہے تو اس کا راستہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا۔